پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ کراچی پولیس میں بھی اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ میرٹ کے خلاف جو بھرتیاں ہوئی ہیں وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے امن و امان کے قیام میں ایک بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ اس میں اب جو بتایا گیا ہے کہ کراچی پولیس کے اندر متعدد ڈی آئی جیز بھی ہیں، وہ بھی کانٹریکٹ پر ہیں اور سندھ پولیس کے سربراہ خود بھی ظاہر ہے کہ کانٹریکٹ پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں ہوئی ہیں کراچی پولیس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کراچی پولیس کے بارے میں کہ بہت سے ایسے افسران ہیں جو بہت ہی قلیل مدت میں، یعنی انتہائی کم عرصے میں بہت چھوٹے لیول سے ایس پی اور ایس ایس پی کے رینکس تک پہنچے ہیں۔ کیا قانون نافذ کرنے والے ادارے خصوصاً پولیس میں اگر اس طرح کے من پسند اور سیاسی بنیادوں پر میرٹ کے خلاف افراد بھرتی کیے جائیں اور پھر ان سے یہ توقع کی جائے کہ وہ کس طرح سے پاکستان کے سب سے بڑے معاشی ہب کراچی میں امن و امان قائم کر سکتے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، خصوصی طور پر قانون کی حکمرانی پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر سابق سیکرٹری داخلہ جناب تسنیم نورانی نے۔ بہت بہت شکریہ تسنیم نورانی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ یہ فرمائیے گا سب سے پہلے کہ اگر اس طرح کے مسائل پیدا ہوں اور من پسند اور میرٹ کے خلاف بھرتیاں ہوں، خصوصی طور پر پولیس کے اندر، یہ وہ ادارہ ہے جو براہ راست عوام سے منسلک ہوتا ہے، تو کس قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، پولیس کی ایک خاص نیچر ہے، وہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ ایک یونیفارم فورس ہے۔ یونیفارم فورس میں کمانڈ سٹرکچر اور ایک لیڈرشپ کا جو رول ہوتا ہے کسی بھی کمانڈر کا، بے شک وہ ایس ایچ او لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے، ایس پی تک، ڈی ایس پی، ایس پی، ڈی آئی جی، یہ سارے کمانڈرز ہیں اپنی اپنی فارمیشنز کے۔ اور جب پولیس کو ضرورت پڑتی ہے ایمرجنسی میں، تو اس وقت لیڈرشپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے اس کی عزت ہو، اس کی مطلب ہے کہ کمانڈ ہو، اور لوگ جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ اس کو رسپیکٹ کریں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر تو بندہ کمپیٹنٹ ہوگا، اگر بندہ اپنا کام جانے گا، اگر بندہ جو ہے وہ مستحق ہوگا اس عہدے کا، تو وہ اس کا ایفیکٹونیس زیادہ ہوگی۔ جہاں تک یہ سفارشی سلسلہ ہے، یہ تو ظاہر ہے ہمارے ملک میں چلتا ہے ہر جگہ پہ، مگر مسئلہ وہاں پر ہو سکتا ہے جہاں پر کہ اس کی مناسبت، اس کی تناسب زیادہ ہو جائے۔ مثلا ہے کہ اگر سپوزنگ ایک فارمیشن میں 10 پوسٹیں ہیں، اگر اس میں سے ایک سفارشی ہو اور 9 میرٹ پہ ہوں تو پھر تو چل جائے گا معاملہ، مگر اگر 9 سفارشی ہوں اور ایک میرٹ پہ ہو تو پھر اس کی ایفیکٹونیس فورس کی جو ہے وہ نہیں رہے گی، کیونکہ ایک تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ جس سفارش پہ بیسس پہ آئے ہوں گے ان کے ساتھ وہ، اس کا مطلب ہے کہ عوام کے ساتھ وہ منصفانہ اور نیوٹرل رول نہیں ادا کریں گے، جو پولیس کا اور کسی بھی سول ایڈمنسٹریشن کا بڑا اہم چیز ہے۔ اور دوسرا، سفارش پہ جو آیا ہوگا وہ ویسے ہی کمپیٹنٹ نہیں ہوگا، اس کو رولز نہیں پتہ ہوں گے، اس کی وہاں پر پوزیشن ہے ایمرجنسی میں ہینڈل کرنے کی، وہ کمزور ہوگی۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ جو ایک یونیفارم فورس پولیس جیسی ہے، اس پہ تو بہت یعنی گہرا اور بہت افیکٹو اثر پڑ سکتا ہے۔ اچھا تسیم صاحب، یہ کراچی کی اگر ڈائنامکس کا ہم ذکر کریں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانٹریکٹ کی بنیاد پہ کافی آفیسرز موجود ہیں، پھر یہاں پر بڑی تیزی سے کچھ لوگوں نے ترقیاں کی ہیں، ایس پی اور ایس ایس پی لیول تک وہ پہنچے ہیں۔ یہ اس ڈائنامکس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ظاہر ہے کہ سفارش پہ یا پھر سیاسی بنیادوں پہ لوگ بھرتی کیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے پھر جو سیاستدان ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں وہ انہیں پھر اپنے ہی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے، کراچی جیسی جگہ پہ جہاں پر کہ 3-4 مختلف یعنی جو ایتھنک گروپس ہیں یا جو بھی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، ان میں آپس میں تناؤ ہے، اور کراچی میں تو بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ فلکس ہے سارے نیشنلٹیز کا، کہ تو وہاں پر تو یہ نیوٹرلٹی آف دی سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اس کی مؤثر ہونے کے لیے، کیونکہ اگر جب کانٹیسٹ ہے یا فائٹ ہے 2 گروپوں میں اور 3 گروپوں میں، اور اگر حاکم وقت یا ہے وہاں پر علاقے کا، بے شک تھانے میں ہو یا ضلع میں ہو، وہ ایک پارٹی کا لگا ہوا ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں تو نہ اس پہ کوئی ان پہ کسی کو ٹرسٹ ہوئے گا دوسری پارٹی کو، نہ ہی وہ بندہ جو ہے جو کہ اپنی نوکری جو ہے وہ کسی کے اور کا مرہون منت ہوگا، وہ اپنی نوکری ٹھیک طرح سے کر سکے گا۔ تو کراچی جیسی جگہ میں تو نیوٹرل پولیس فورس اور نیوٹرل سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، جو
حضرات سیاست میں بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے. الٹیمیٹلی جب ایمرجنسی آتی ہے تو ان کو بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جب ایڈمنسٹریشن افیکٹو نہیں ہوتی تو پھر ہر ایک کا نقصان ہوتا ہے، ان میں سے وہ بھی شامل ہیں. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے بھرتیاں کرائی ہوئی ہیں خیال تو ان کا یہ ہوگا کہ ہم اپنا مؤثر طریقے سے اس کو کنٹرول کریں گے اپنی مرضی کے مطابق. مگر جس طرح یہ کلنگز چل رہی ہیں اور جس طرح یہ ایک لالسنس چل رہی ہے، کل KESC کا جو ٹی وی پہ نظر آ رہا تھا کہ مطلب بے بس ہے وہاں پر جو بزنس کر رہا ہے کراچی میں، کہ اس کو کوئی مدد ہی نہیں کر رہا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ ان افیکٹو پولیس کا بندوبست ہے. اور اس سے جن لوگوں کا خیال تھا کہ بھئی وہ بھرتیاں کرا کے اس کو مؤثر کر سکیں گے، میں سمجھتا ہوں وہ خود بھی متاثر ہوتے ہیں اس قسم کی اسٹریٹجی سے. یہ کانٹریکٹ پر رکھے جانے والے جو افراد ہیں، اس سے ایک بات یہ بھی کیا ثابت ہوتی ہے تسلیم نورانی صاحب کہ جو پرماننٹ اہلکار ہیں وہ نااہل ہیں یا ان کا کوئی بس نہیں چل رہا؟ اس سے یہ بھی ایک ثابت ہو رہا ہے. دیکھیے کانٹریکٹ پہ کئی دفعہ جواز بن جاتا ہے کہ کوئی بندہ کو بہت سینسیٹیو پروجیکٹ کر رہا ہے اور اس کی درمیان میں اس کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، یا کوئی بندہ بہت ہی قابل ہے اور اس کو آپ جانے نہیں دے سکتے، تو آپ کو 1-2 سال اس کو کانٹریکٹ پہ رکھ لیتے ہیں کہ بھئی وہ دوسرے بندے کو ٹریننگ دے دے یا اس کو پاس آن کر دے. مگر یعنی تو کانٹریکٹ پہ میں سمجھتا ہوں کہ 5-10%، 10 میں سے ایک بندے کو کر دینا کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر اگر اس سے زیادہ کیا جائے اور ان جو وجوہات جو میں نے بتائی ہیں اگر وہ نہ ہوں اور پھر بھی کیا جائے صرف خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا ایک سپورٹر پولیس فورس میں رکھنے کے لیے، اس کا پھر پولیس پہ بھی مورال پہ فرق ہوتا ہے. کہ جو بندہ جس کی جگہ پہ وہ آیا ہوتا ہے وہ اپنا اس کا ایک لیجیٹیمیٹ رائٹ ہوتا ہے پروموشن کا، یا ایکسپیکٹ کرنا کہ مجھے اس جگہ پہ لگایا جائے گا، وہ ظاہر ہے کہ بددل ہوتا ہے. جب بددل ہوتا ہے تو پھر فورس کی پرفارمنس جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور کمانڈر جو ہے وہ اگر ایسا ہو جس کی ٹینیور ریلائبل نہ ہو تو اس کی پھر عزت بھی نہیں ہوتی. دیٹ از وائی آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پہ بھی چیف سیکرٹری اور IG جو صوبے کے ہیں وہ نارملی ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں رکھے جایا کرتے تھے، بے شک کتنے بھی قابل ہوں، کیونکہ وہ ایک بڑی کروشل پوسٹیں تھیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو آگے ایکسٹینشن نہیں دی جاتی تھی ان پوسٹوں پہ. کسی اور جگہ ان کو پبلک سروس کمیشن میں بھیج دیتے تھے، کسی اور جگہ لگا لیا جاتا تھا. تو اس وجہ سے یہ اہم جو پوسٹیں ہیں وہاں پر تو اس قسم کی چیز بالکل بھی زیب نہیں دیتی. اور تسلیم نورانی صاحب، کتنا ضروری ہے کہ جو تھانے ہیں ان کو جو سیاسی اثرات ہیں ان سے آزاد کروایا جائے؟ کیونکہ ہم ذاتی طور پہ بہت سے پاکستان کے اندر ایسے پولیس آفیسرز کو جانتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ کسی ایک نیوٹرل سی جگہ پہ وہ موجود ہیں اور اپنے صوبوں میں وہ اس بنیاد پہ نہیں جانا چاہتے کہ وہ کسی سیاسی سسٹم کا حصہ نہ بن جائیں اور کوئی انہیں استعمال نہ کر جائے. تو کتنا ضروری ہے کہ ان تھانوں کو ہم سیاسی اثرات سے محفوظ رکھیں؟ دیکھیے اگر کراچی کو اپنے پرانے جنی طریقے میں جانا ہوگا جیسے ہوتا تھا ایک پیسفل سٹی، تو ایک مؤثر انتظامیہ بہت ضروری ہے جہاں پر کہ لوگ سیکیور فیل کر سکیں، یا بزنس مین جو کاروبار کرتے ہیں فیکٹری والے وہ سیکیور فیل کر سکیں. اس کے لیے سیاستدان جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کریں، بے شک وہ بریجز بنائیں، وہ اپنی لوکل باڈیز کا کام کریں. مگر جہاں تک پولیس کا کام ہے، جہاں تک اسٹیٹ کے فنکشنز کا کام ہے، وہاں تک تو بالکل نیوٹرل جو ہے نظام وہ ہر ایک کے فائدے میں ہے. کیونکہ جب پیس ہوگی، جب یعنی شانتی ہوگی، تب وہاں پر ترقی ہوگی، تب وہاں پر جو ہے وہ، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ کسی بھی گروپ کا بندہ اگر زیادتی کر رہا ہے تو ایک افیکٹو پولیس فورس اس کو پکڑے گی. اور اگر ایک ایسی پولیس فورس ہوگی جو ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کے ساتھ ہی منسلک ہوگی تو وہ نہ ان کو کنٹرول کر سکیں گے نہ وہ دوسروں کو کنٹرول کر سکیں گے، کیونکہ دوسروں کو تو ان پہ ٹرسٹ ہوگا نہیں. اب آپ رینجرز کا دیکھیے کہ رینجرز میں تو کوئی سفارشی بندہ عام طور پہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ وہ آتا ہے. اسی طرح آرمی جو ہے، تو ایفیکٹونیس جو ہے آرمی کی یا کسی حد تک رینجرز کی ہے بھی اسی وجہ سے کہ ان کی فورس جو ہے اس کے بارے میں جو ان کے جو پیادے ہیں یا ان کے جو افسر ہیں ان کے بارے میں یہ تاثر نہیں ہے کہ وہ کسی ایک جماعت سے ان کا جو ہے وہ اس طرح الحاق ہے. ٹھیک. تو وہ چیزیں تو بالکل ایک ایڈمنسٹریٹو فلسفی میں
وہ فٹ ان ہی نہیں ہوتی اگر کوئی بندہ ایک درست قسم کا نظام چلانا چاہے. بہت بہت شکریہ جناب تسنیم نورانی. سابق سیکرٹری داخلہ کا کہنا تھا کہ میرٹ انتہائی ضروری ہے اور خصوصی طور پر کراچی کی اگر ڈائنامکس کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ہر صورت میں میرٹ اور پولیس میں جو بھرتیاں ہو رہی ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.